پاکستان واحد ملک جو آئندہ نسلوں کی فکر کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا عالمی یوم ماحولیات کی تقریب سے خطاب۔ بدقسمتی سے دنیا میں ماحولیات سے بچاؤ پر توجہ نہیں دی گئی، قدرتی ماحول کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری کو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے۔ چینی صدر کا عالمی یوم ماحولیات پر پیغام۔ عالمی برادری کو ماحول کی بہتری کے لیے مخلص ہو کر کام کرنا چاہیے۔ ماحول کی بہتری کا کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ دنیا کو ماحولیاتی آلودگی کے چیلنجز کا سامنا شہروں کو سرسبز کرنا ہوگا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس کا تقریب سے خطاب۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور مستقبل محفوظ بنانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ 1 ارب درخت لگا چکے، مزید 9 ارب لگائے جائیں گے۔ وزیر مملکت زرتاج گل کا تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر 10 ممالک میں شامل۔ ماحول دوست ٹیکنالوجی سے ماحولیاتی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح بلند کرنے کے منصوبے شروع کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے 1 ارب درخت تو لگا دیے، عوام تلاش کر رہے ہیں کہاں لگائے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کا رد عمل، کہتے ہیں پی ٹی آئی فراڈ اور جھوٹ پروپیگنڈا کی حکومت ہے۔ انتخابات کے موقع پر ڈرامہ کیا، سارے کردار باری باری آ کر سبز باغ دکھائے۔ 90 روز میں کرپشن کا خاتمہ، دودھ کی نہریں، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر کے وعدے کیے۔ ماحولیاتی آلودگی پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے ایک چیلنج۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کہنا ہے کہ بلین ٹری منصوبے کو عالمی سطح پر بے حد پذیرائی ملی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت، پی ٹی آئی حکومت کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا تقریب سے خطاب۔ کہا فضائی آلودگی ختم کرنے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو آگے آنا ہوگا۔ جب بھی حکومت ملی، عوام کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ پاکستان گرد آب سے نکل آیا، آئندہ بجٹ عوامی ریلیف کا بجٹ ہوگا۔ فواز چودھری نے خوشخبری سنا دی۔ کہا اپوزیشن تنکوں کی طرح بکھری ہوئی، حکومت وفاق اور چاروں صوبوں سے بجٹ بآسانی منظور کرا لے گی۔ بلاول بھٹو کا ایک بار پھر روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ، کہتے ہیں ملک میں دائیں بازو کی جماعتوں کی پالیسیز ناکام ہو چکی، آئندہ حکومت بنا کر عوام کے بنیادی مسائل کو ہمیشہ کی طرح حل کریں گے۔ معمر خصوصی پنجاب فردوس عاشق اوان کہتی ہیں اپوزیشن عوامی خدمت اور ملکی تعمیر و ترقی سے نہ جانے کیوں خائف ہے۔ پرچی شہزادے کو سندھ کی عوام کو دی گئی سوگاتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں کئی منصوبے کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں۔ پنجاب سمیت ملک بھر میں بے شمار منصوبوں پر کام جاری ہے۔ سندھ کے عوام پر مسلط پیپلز پارٹی ذاتی حملوں کی بجائے عوامی خدمت پر توجہ دے۔ اپوزیشن کا مہنگائی کا بیانیہ زمین بوس ہو کر رہے گا، وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں وزیر اعظم کا پہلا مشن دیوالیہ ہوتی معیشت کو سہارا دینا تھا، معیشت کی بحالی کے ثمرات عوام تک پہنچانا حکومت کی ترجیح ہے، اپوزیشن کے بیانیے کو غلط ثابت کرنا اولین ترجیح ہے۔ پہلے ادویات کے 500 ارب اور اب کرونا ریلیف پیکج کھا گئے۔ مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں 1200 ارب کے خطیر رقم پر آڈٹ رپورٹ پبلک ہونے سے روکی جا رہی ہے۔ کرونا ریلیف پیکج میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی خود آڈیٹر جنرل نے کی۔ ورلڈ بینک، ایشیائی بینک اور یورپی یونین کی جانب سے امداد کا حساب ابھی رہتا ہے۔ یہ پیسہ عالمی اداروں نے کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومت کو دیا تھا۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا اعلامیہ جاری، 10 نیب انکوائریز کی منظوری۔ نون لیگی رہنما سعد رفیق ایک بار پھر نیب ریڈار پر آ گئے، ان کے خلاف بھی کرپشن انکوائری کی منظوری دے دی گئی۔
سابق وزیر عابد شیر علی کے والد کے خلاف انکوائری کی بھی منظوری دی گئی۔ افغانستان کے مشیر حمداللہ محب امن میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، وہ تخریبی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا انکشاف، کہتے ہیں پاکستان پر الزام لگانے والے آج مذاکرات پر قائل ہو گئے۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشیں جاری رہیں گی۔ بھارتی ایجنسی را سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں سے رابطے کے الزام میں فاروق ستار سی ٹی ڈی کراچی پیش، میڈیا سے گفتگو میں تمام الزامات کی تردید، کہا آج بھی 23 اگست کی پریس کانفرنس والی پالیسی پر برقرار ہیں۔ پاک سرزمین کے سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے وجود سے لے کر آج تک لسانی سیاست کے صوبے میں تباہی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے۔ سندھ میں کوٹا سسٹم لانے والی پیپلز پارٹی ہے۔ مہاجر نام پر سیاست کرو تو سب سے زیادہ نقصان مہاجروں کو ہوگا۔ ہمارے بیانیے میں کوئی یو ٹرن نہیں۔ سندھ حکومت پانی بند کر کے ظالم کا کردار ادا کر رہی ہے۔ حلیم عادل شیخ نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو ٹینکر مافیا کا سرغنہ قرار دے دیا۔ رہنما پی ٹی آئی کا پانی نہ ملنے کی صورت میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کا اعلان۔ وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کی یقین دہانی، تاجر ایکشن کمیٹی نے رات 8 بجے تک دکانیں کھلی رکھنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ ناصر حسین شاہ نے یقین دہانی کروائی کہ وہ پیر تک تاجروں کے اکثر مطالبات پورے اور مسئلے حل کریں گے۔ پاکستان میں کورونا مزید 83 انسانی زندگیاں نکل گیا، اموات 21,189 ہو گئیں۔ مزید 1,923 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 3.81% رہی۔ 24 گھنٹے کے دوران 50,393 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ پی آئی اے کا خصوصی طیارہ 10 لاکھ سائنوفارم ویکسین لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ این سی او سی کے مطابق جون میں مجموعی طور پر 11 ملین خوراکیں پاکستان کو ملیں گی۔ شہریوں سے ویکسینیشن کرانے کی اپیل۔ بھارت میں کورونا سے اموات کا سلسلہ نہ رک سکا، ایک دن میں مزید 3,000 سے زائد افراد ہلاک، 1,21,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ۔ اب بعد کی مجموعی تعداد 3,44,000 سے تجاوز کر گئی۔ دنیا بھر میں کرونا سے 37,27,000 ہلاکتیں، 17 کروڑ 33 لاکھ مریض۔ امریکہ میں 6,12,000، برازیل میں 4,70,000، بھارت میں 3,44,000، میکسیکو میں 2,28,568، روس میں 1,23,000، فرانس میں 1,09,916، برطانیہ میں 1,27,823 اور سعودی عرب میں 7,424 اموات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سی ایم پیکج برائے بحالی روٹس کی منظوری دے دی۔ پیکج کے تحت ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کو بحال کیا جائے گا۔ عثمان بزار کہتے ہیں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی حکمت عملی بنا لی ہے۔ خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود سڑکوں کی حالت خراب ہونا انتہائی افسوسناک امر ہے۔ زیر تکمیل منصوبوں کے لیے فنڈز ترجیحی بنیادوں پر جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ ہر محکمے سے فنڈز کے درست استعمال کی ماہانہ مانیٹرنگ رپورٹ طلب کی جائے گی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی ہٹ درمی برقرار۔ شہر ناپلوس میں یہودی آباد کاری کے خلاف فلسطینی مظاہرین پر فائرنگ اور شیلنگ، 10 افراد زخمی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی فلسطینیوں کو گھروں سے بے دخل کرنے کے خلاف میراتھن پر اسرائیلی فوج کا دھاوا، 19 فلسطینی زخمی۔ امریکہ کا افغانستان کے لیے 26 کروڑ 60 لاکھ ڈالر سے زائد کی امداد کا اعلان، 16 کروڑ یو ایس ایڈ اور 10 کروڑ ڈالر امریکی محکمہ خارجہ دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن کا کہنا ہے امداد انسداد کورونا سمیت دیگر انسانی ہمدردی کے کاموں میں استعمال ہوگی۔ بین الاقوامی مسافر پرواز کی بیلاروس میں زبردست
लैंडिंग, हुकूमती नाक़िद को गिरफ्तार करने पर यूरोप का रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस के तैयारों पर अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी। श्रीलंका में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा, सैलाबी रेलों और मिट्टी के तोदों की जद में आकर 3 अफराद हलाक, 2 लापता। इराक के शहर दोहुक में पनाह गुज़ीन कैंपों में आग भड़क उठी, 25 अफराद जख्मी, आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, काबू पा लिया गया, तहकीकात जारी।